اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهو ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. خلاف پیمبر کثیرا گزید کہ ہرگز منزل نہ خواہد رسید. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس ایمان کی آبیاری کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایمان بچا کر کے لے کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کے بچانے کے بدلے میں اس دنیا سے کئی گنا جو ہے جنت ہم سب کو عطا فرمائیں گے. اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا بھاگی جا رہی ہے. اگر ہم دین کے پیچھے دوڑیں گے، اللہ کے احکام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکا سچا جو ہے پیروی کرنے والے ہو جائیں گے، تو دنیا ہمارے پیچھے دوڑے گی. ہمیں دنیا کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، اور ایمان والا کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ہمارے مقدر میں اللہ نے طے فرما دیا ہے وہ مل کر کے ہمیں رہے گا، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ ہم لاکھ جتن کر لیں، لاکھ کوشش کر لیں، وہ ہمیں نہیں ملے گا. آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ شروع ہوئی. آج ایک بہت بڑا دینی سانحہ ہوا ہے جو ہم سب اس کو نہیں جانتے. علماء دین تو جانتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کے بارے میں چرچا تک نہیں ہوتا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی ہے. اس کے بارے میں ہمیں پتہ تک نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہے محرم کے 10 تاریخ کو ڈنڈا، بھالا، برچھی، گپتی، تلوار لے کر کے اور لاٹھی ڈنڈا لے کر کے جو ہے مجلس بنا کر کے جنگ کی صورت بنا کر کے ہم لوگ کربلا جاتے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے محلے سے جو ہے تعزیہ بھی نکلتا ہے، گھوڑے بھی بنتے ہیں، دلدل بھی بنتا ہے، اور اس کے علاوہ بانس میں جو ہے ہرا کپڑا لٹکا کر کے اسے بھی لے کر کے ہم دوڑتے ہیں، اور یا علی فرماتے ہیں، یا حسین کرتے ہیں. قرآن کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے وہ بخاری شریف ہے. قرآن کے بعد بخاری شریف کا نمبر ہے، اور قرآن 30 پارے میں ہے اور بخاری شریف 32 پارے میں ہے.
محدثین کرام فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن کے بعد جو سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے، پھر اس کے بعد مسلم شریف ہے۔ یہ دونوں کتاب شیخین کہلاتی ہیں، متفق علیہ ان کی روایت کہلاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، حدیث کی تو بے شمار کتابیں ہیں، لیکن 6 کتابیں مشہور ہیں جسے صحاح ستہ کہتے ہیں۔ ان کتابوں میں بھی کہیں سے بھی نہ تو تعزیہ کا تذکرہ ملے گا، نہ تو علم کا تذکرہ ملے گا، نہ تو جو ہے دلدل کا تذکرہ ملے گا، کہیں پر یہ سب کچھ نہیں ملے گا۔ تو آخر ہم لوگ جو کرتے ہیں تو اس کا ثبوت کہاں سے آیا؟ تو پہلے ہم لوگ گہرائی کے طرف جائیں کہ آخر یہ بیماری ہمارے باپ دادوں کے اندر آیا تو کہاں سے آیا۔ میں نے غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ چونکہ ہم لوگ ہندوستان کے مسلمان ہیں اور ہندوستان کے مسلمان کے اندر ہندوانہ رواج جو ہے ہمارے اندر داخل ہوا۔ یہ لوگ یعنی ہمارے غیر مسلم جو بھائی ہیں، یہ اپنے اپنے تہوار جب منانے لگے تو مسلمانوں نے سوچا کہ جب وہ بھالا برچھی لے کر کے اپنا تہوار مناتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ جو ہے اس کا دیکھا دیکھی جو ہے ہم بھی اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہو جائیں۔ تو انہی کے نقش قدم پر جو ہے مسلمانوں نے کیا کیا، ڈھول نگارہ پیٹنا شروع کیا، تعزیہ بنانا شروع کیا، گھوڑے بنانا، دلدل بنانا شروع کیا۔ میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا کہ دروازے میں لوگ مقام بناتے تھے، مقام، جی شاید آپ کے بھی گاؤں میں بنتا ہوگا پہلے، آج سے 25-30 سال پہلے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، مقام کے پاس جا کر کے اس کا طواف کرتے تھے، جس طرح حاجی لوگ آج کل جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور یہ طواف 24 گھنٹہ ہوتا ہے، صرف نماز کے وقت طواف رکتا ہے اور باقی وقت کبھی نہیں رکتا، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، 24 گھنٹہ طواف ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ جب فرض نماز ادا ہوتی ہے تو اس وقت لوگ طواف سے رک جاتے ہیں، لیکن جو ہے پرندے طواف کرتے رہتے ہیں۔ جی جو لوگ گئے ہیں انہیں پوچھیے گا آپ تو وہ بتائیں گے، اس کی شہادت دیں گے، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی جو دولت عطا کی ہے یہ بہت قیمتی دولت ہے، اور اس کو بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایمان تو ہم لوگوں کو خاندانی ہے، اور اسی لیے اس کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ایمان کی اہمیت صحابہ سے پوچھئے، جو 30 سال 40 سال 50 سال کی عمر میں ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ جو عداوت ہے نا آج چلو محرم کے، اس لیے چونکہ یہ ہندوستان جو ہے جمہوری ملک ہے، یہاں پر انیکوں مذہب والے ہیں، سنی ہے، وہابی ہے، اور دیوبندی ہے، بریلی ہے، اور جو ہے جو خدا کو نہیں مانتا، ایسے بھی قوم ہے۔ پھر اس کے بعد ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ پاک نے قرآن کے اندر ایک جگہ فرمایا ہے کہ تم غیر لوگوں کی معبود کو برا بھلا مت کہو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن غَيْرِ دُونِ اللَّهِ، تم غیر خدا کے ماننے والوں کو گالی مت دو، نہیں تو وہ اس کی غصے میں آ کر کے تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے۔ گویا کہ ہم چونکہ ہمارا خدا، ہم سب ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرا خدا ایک ہے،
جسے اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کا ذاتی نام ایک ہے اللہ، اور اللہ کا صفاتی نام 99 ہے۔ اللہ کو رحمان کہتے، اللہ کو رحیم کہتے، اللہ کو ستار کہتے، اللہ کو غفار کہتے، اللہ کو قہار کہتے، اللہ کو جبار کہتے، اللہ کو ودود کہتے، یعنی اس طرح سے 99 اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن ذاتی نام ایک ہے اللہ۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے جہاں جہاں بھی مسلمان رہ رہا ہے، بس رہا ہے، وہ جب آذان کہتا ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، چاہے وہ انگریزی بولنے والا ہو، پنجابی بولنے والا ہو، پشتو بولنے والا ہو، کیرل کے زبان بولنے والا ہو، بنگلہ بولنے والا ہو، چائنا بولنے والا ہو، انگریزی بولنے والا ہو، ہر آدمی کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا یہی معنی ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے ہم سب کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ہمارے پاس جو ہے اس کا ایک معیار ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، وقیم الصلاۃ، وآتوا الزکاۃ، وتصوم رمضان، وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کلمہ طیب پڑھنے کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے دین کا، جو 5 کھمبا ہے دین کا، دوسرا نمبر نماز کا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کا معراج ہے۔ معراج میں اللہ پاک نے جو ہے حضور پاک کو کہاں بلایا؟ آسمان پر بلا کر کے نماز کا تحفہ دیا، زکوٰۃ کا تحفہ، روزے کا تحفہ، حج کا تحفہ زمین پہ عطا کیا، لیکن نماز کا تحفہ کہاں ملا؟ اللہ پاک اپنے پاس بلا کر کے، اور کئے وقت کی دیا؟ 50 وقت کی۔ ہم لوگ تو 5 وقت پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا دستور یہ بنا ہوا ہے کہ ایک کا اللہ کے یہاں 10 ملتا ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھیں گے 10 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، 5 وقت تو 5 دہاں 50۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے چونکہ صحابہ کا تذکرہ تو بار بار آپ سب سنتے ہوں گے فضائل اعمال میں، کہ صحابہ کا چھوٹا سے چھوٹا کام جب اسے پڑھتا تھا تو وہ فوراً مسجد میں جاتے تھے، وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اللہ سے پھر دعا مانگتے تھے، اللہ اس کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ اور ہم لوگوں کا تو ابھی بخار بھی نہیں بھاگتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ کہ ہمارا کھانا درست نہیں، ہمارا پہننا درست نہیں، ہمارا غذا درست نہیں، ہماری بولی کے اندر جو ہے وہ جو ہے صفت نہیں ہے، ہم کڑوی بات بولتے ہیں، جھڑپ کر کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ کہاں سے ہماری دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں، توبہ استغفار کریں، جب ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو ہے آپ کی بات اللہ نے قبول کر لی۔ آنکھ سے آنسو نہیں نکلا، بدن کے بال کھڑے نہیں ہوئے، تو آپ جو ہے آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ ابھی لوگ جو ہے 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ روپے لگا کر کے حج کر کے آتے ہیں، پھر جو ہے پھر جس کا ترس، کھرے عیسیٰ مکہ رفت باز آید کھر بول۔ عیسیٰ کا گدھا مکہ گیا، واپس آیا تو پھر گدھا کا گدھے رہ گیا۔ بھائی تبدیلی ہونی چاہیے، اللہ کا گھر دیکھ کر کے آپ آئے، نبی کا روضہ دیکھ کر کے آئے، آپ سے لوگوں کو عبرت ملنی چاہیے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر کے کہیں گے ہاں اس کے اندر دیکھیے تبدیلیاں۔ ارے حج میں جانے سے پہلے بھی آل چھانٹتے تھے، حج کر کے آنے کے بعد بھی آل چھانٹ رہے ہیں، تو آپ کا فائدہ کیا ہوا؟
حج سے پہلے جو ہے آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، حج کر کے بھی آئے وہاں پر صرف 40 وقت کی آپ نے مدینے کے اندر نماز پڑھ لی، سوچ لیے کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ صحیح بات ہے کہ جو حج کرنے گیا اس سے پہلے، حج کرنے سے پہلے جتنی گناہیں خطائیں کی تھی وہ معاف ہو گیا، اب وہاں سے لوٹ رہے ہیں، گویا کہ آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اب آپ کو اچھا کام کرنا چاہیے، آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، چونکہ ہمارے پیسے کے اندر وہ صفت نہیں ہے، کمائی کے اندر وہ پسینہ، وہ جو ہے محنت کا پیسہ نہیں لگ رہا ہے۔ پسینے کا پیسہ کھلا کر کے اپنی اولاد کو پرورش کیجئے گا تو یقیناً آپ کا اولاد جو ہے وہ وفادار ہوگا، اور ناجائز کو خلط ملط کر کے کھلائیں گے پلائیں گے تو اس میں جو ہے ضرور کھوٹ پیدا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، غور کر کے ہم سب سوچئے، آج ہم جوانی کے نشے میں اپنے جو ہے معاشرے کے اندر یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے کہ بیٹا جو ہے باپ کو ابھی لتیاتا ہے، کہتا ہے کہ زمین ہمارے نام کر دو، جبکہ اس کی بھی زمین خریدی نہیں ہے باپ کی، انہیں موروثی میں ملی ہے، یعنی دادے کی زمین انہیں بھی حاصل ہوئی ہے، لیکن بیٹا کہہ رہا ہے ہمارے نام کر دو، اور باپ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد تو تمہارا ہی ہے۔ یہ سچی پکی بات ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن اب ہمارا قرآن سے بھی اعتقاد، اعتماد، یقین ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وارے مسلمان، کیسا مسلمان؟ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ والیدہ، مسلمان اسے کہتے ہیں کہ دوسرا مسلمان ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، منہ، زبان، یعنی پورے اعضائے بدن سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، امن میں رہے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کی یہی تعریف کی گئی، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، عاشورہ کا دن جو ہے بہت ہی متبرک دن ہے۔ عاشورہ کہتے ہیں 10 دن کو، چاند اٹھنے سے 10 دن کو عاشورہ بولتے ہیں، یعنی محرم کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ کے بیچ کو عاشورہ بولتے ہیں۔ عشر منے 10 عربی میں، عاشورہ، عین شین رے، عشر منے 10۔ یہ 10 دن جو ہے رمضان کے روزہ کے فرض ہونے سے پہلے، یعنی نبی کی شریعت سے پہلے جو دوسری شریعت تھی اس میں ان دنوں میں روزہ رکھا جاتا تھا۔ نبی پاک کو جب نبوت نہیں ملی تھی تو ہمارے نبی بھی ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کو پورا 1 مہینے کا روزہ آپ پر فرض کر دیا اللہ پاک نے، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جائے 9، 10 یا 10، 11۔ تو جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، رکھنا چاہیے، ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو اچھا سے اچھا کھلائیے، سال بھر آپ کے خیر جو ہے مال و دولت میں خیر و برکت ہوگی۔ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور جو ہے دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو جو ہے، معاشرے کے لوگوں کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہے اللہ پاک ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔
اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔